نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے تدوین حدیث کے ادوار، یعنی حدیث مبارکہ کو کن کن ادوار کے اندر اس کی جمع و تدوین کی گئی۔ اس سے پہلے ہم نے حدیث کی حجیت کے حوالے سے پڑھا تھا، تو آج ہم تدوین حدیث کے ادوار کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو قرآن کریم جو کہ دین کی تمام بنیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد اور احکام کے متعلق کل ہدایت کا حامل ہے، اس کا ہر لفظ لوگوں نے زبانی یاد کیا۔ مزید احتیاط کے لیے معتبر کاتبوں نے خود اس کو لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لکھوایا، یعنی حدیث شریف جو شرع اسلامی اور تمام اعتقادی اور عملی تفصیلات پر حاوی ہے، اس کا قولی حصہ صحابہ کرام نے اپنی قوی عادت اور رواج کے مطابق اس سے بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ اپنے حافظے میں محفوظ رکھا، جس اہتمام کے ساتھ وہ اس سے پہلے اپنے خطیبوں کے خطبے، شاعروں کے قصیدے اور حکماء کے مقولے یاد رکھا کرتے تھے، اور اس کے عملی حصے کے مطابق فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا۔ گویا کہ تدوین حدیث کا کام عہد نبوت سے ہی شروع ہوا تھا، اور عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود نبی کریم نے بہت ساری چیزیں قلم بند کرا دی تھیں۔ تو حدیث کے ادوار عمومی طور پر 3 ادوار ہیں۔ سب سے پہلا عہد نبوی ہے، دوسرا عہد صحابہ ہے، اور تیسرا تدوین حدیث کا جو ثالث دور ہے وہ عہد عمر بن عبدالعزیز وہ دور ہے۔ اسی طرح سب سے پہلے ہم تدوین حدیث کا جو دور اول ہے، جس کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور بھی کہتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تحریریں قلم بند فرمائی تھیں، ان میں مختلف قبائل کو تحریری ہدایات، مختلف عمرا اور سلاطین کو خطوط اور ان کے جوابات، مدینہ منورہ کی مردم شماری کے کاغذات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگرانی میں تحریر کروائی۔ اسی طرح بادشاہوں اور گورنروں کو اسلام کے دعوت نامے، بہت سارے لوگوں اور اقوام اور قبائل سے معاہدات، مثلاً صلح حدیبیہ جو کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان طے پائی، اسی طرح میثاق مدینہ جو مسلمانوں اور یہود مدینہ کے درمیان طے پائی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں سے انفرادی اور بہت سی اقوام سے معاہدات طے پائے جو تحریری طور پر لکھے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے امان نامے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تحریر کروائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گورنروں کو تحریری ہدایات اور فرامین وہ بھی تحریری طور پر قلم بند کروا کے ان کے پاس بھیجے۔ اسی طرح کتاب الصدقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ، عشر، دیت کے حوالے سے جو احکام اور مسائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریری طور پر اپنے گورنروں کو بھیجے تھے، ان کو ایک کتاب کی شکل میں تحریر کیا گیا۔ اسی طرح مشہور ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ میں بہت سے مسلمانوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا، اور پھر کتابت حدیث کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اکثر صحابہ کرام جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنتے تھے اس کو قلم بند کر لیا کرتے تھے، اور اس کو مزید تقویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات ہیں ان سے بھی ہوتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری حدیث سنی، پھر اس کو یاد کیا، پھر اسی طرح آگے پہنچایا جس طرح کے سنا تھا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں جن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد نبوی کے اندر ہی حدیث کی کتابت کے حوالے سے کام شروع کرایا۔ تو اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خطوط اور وثائق یعنی معاہدات منکشف ہوئے، جن میں سے مقوقس مصر اور نجاشی حبشہ کے جو بادشاہ ہیں ان کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت نامے لکھوائے تھے۔ تو یہ تو حدیث نبوی کی تدوین کے حوالے سے پہلا دور تھا جو کہ عہد نبوی کے اندر جس میں تدوین حدیث کے حوالے سے کام ہوا۔ تو انشاءاللہ آگے ہم باقی عہد ثانی جو کہ صحابہ کا دور ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو تدوین حدیث کا دور ثالث ہے یعنی عہد عمر بن عبدالعزیز